روحانی ترقی کرنے کے لیے، خدا میں بڑھنے کے لیے کلام آج ہم سنیں گے۔ خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ کھولیے پیدائش کی کتاب 22واں باب ورس نمبر 12، 12ویں آیت۔ سب کھولیے اور خدا کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی زندگی، وفاداری اور خدا کے ساتھ اس کی محبت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ بزرگ ابراہیم ہی تھا جسے خدا نے کہا کسدیوں کے اور سے نکل آ، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، اپنے باپ کا گھر چھوڑ دے اور اپنی ساری جائیداد جو کچھ وہاں پر ہے، دوست احباب چھوڑ دے، اور جہاں میں چاہتا ہوں تو وہاں جا۔ کیا خیال ہے جی، اس نے کیا یا نہیں کیا؟ بائبل مقدس میں درج ہے۔ اور اس لیے نہیں کیا کہ اس کو پتا تھا۔ آج اگر خدا کے نا کسی نے پاکستان چھاڑ دے امریکہ، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ تو بڑا اچھا آپشن ہے۔ ایک مسائل والی جگہ سے ایک ڈیولپڈ جگہ پر خدا لے کے جا رہا ہے۔ عبرانیوں کا خط ذرا کھولیے گا، 11واں باب 8ویں آیت۔ کچھ وقت ان تمہیدی باتوں میں لگے گا تاکہ آج کے پیغام کو ہم سمجھ سکیں اور سن سکیں۔ عبرانیوں 11واں باب 8ویں آیت۔ جی یوں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہوا۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے کیلکولیٹ کریں، سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے، پوری کیلکولیشن کر کے، حساب کتاب کر کے، یس پریز دا لارڈ میں خدا کی بات مانوں گا۔ یہ تو ایمان کی ڈیفینیشن نہیں۔ یہ خدا کا بندہ، مقدسوں ایمانداروں کا باپ، جب خدا نے اس کو بلایا تو آپ نے پڑھا یہ جانتا نہیں تھا، اس کو نہیں پتا تھا آگے کیا ہوگا، ملک کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، دوست ملیں گے، دشمن ملیں گے، صرف ایک بات جانتا تھا، مجھے خدا نے کہا ہے۔ جانتا نہ تھا، کوئی اچھا سودا سمجھ کر فائدہ دے کر یہ موو نہیں کر رہا، اس کو اس کا ایمان موو کروا رہا ہے۔
سب سے بڑا جو متحرک کرنے والی چیز ہے وہ آپ کا ایمان ہے. ایمان کچھ کرواتا ہے, متحرک رکھتا ہے, اور جب ایمان نہ رہے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے, سب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. سو ایمان ہی سے عقل کے خلاف یہ کام, آگے کیا ہے کیا نہیں ہے. اور یہ کوئی جدید دور بھی نہیں تھا, چلو ہمارا ویڈیو کال سے گل ہو جائے گی. وہ اپنا خاندان چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور اس وقت اس طرح کے سفر میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ اب ملاقات بس کچھ پتہ نہیں کہاں چلے گی, اب خدا اس کو لے کر جا رہا ہے. سو وفاداری کی لسٹ بڑی لمبی ہے. اپنا وطن چھوڑا, دوست چھوڑے, رشتہ دار چھوڑے, جائیداد چھوڑی, ماں باپ چھوڑی, ماں باپ کا گھر چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کر نکل آیا. اور جہاں گیا ہے اس جگہ کو جانتا بھی نہیں کیسی جگہ ہوگی, اور وہاں پر رہا کیسے. ملکیت, اس ملک کو ملکیت میں نہیں لیا اس نے اپنی زندگی میں, بلکہ کیا مسافرانہ طور پر بدوباشی. کس طرح جی؟ خیموں میں مسافرانہ طور پر بدوباشی, وہاں رہا. اور وہاں پر کیا ہوا, 2 بار انگلش میں کڈنیپنگ کا لفظ آیا, 2 بار اس کی بیوی کو چھینا گیا, کڈنیپ گویا کیا گیا سارا. کیا خیال ہے جی کہ واپسی کا راستہ بھول گیا تھا یا جانا ہی نہیں چاہتا تھا؟ بھائی حالات دیکھ کر تو ڈاماڈول ہو سکتا تھا. 2 بار بیوی چھین گئی, کنواں کھودا, پانی اس وقت زندگی کی علامت تھی, آج بھی ہے لیکن آج اویلیبل ہے ہر جگہ. کنواں کھودا, دشمنوں نے آ کر کنواں میں چھین لیا. خدا کیا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ؟ سب کچھ چھین لیا اور ایک نئی جگہ پر بھیجا, اور وہاں پر حالات ہی سازگار نہیں ہیں. پر آپ کو ایک لفظ بائبل میں نہیں ملے گا کہ ابراہم نے خدا سے کچھ کہا, شکوہ. ذرا ایمان وہ حالت ہے جب آپ 100% خدا پر انحصار کرتے ہیں, 100% خدا پر, اور شک 0% ہو جائے, اس حالت کو ایمان کہتے ہیں. جس میں شک مکس ہے وہ ایمان نہیں ہے, نہ خالص حالت. لوط ساتھ آ گیا تھا, لوط کے چرواہوں میں, اس کے چرواہوں میں کیا ہو گیا جی؟ جھگڑا. میں آپ کو بابر یہ کروانا چاہ رہا ہوں, قربانیوں کی لسٹ بہت بڑی ہے. عبرانیوں کا خط ہم نے کھولا ہوا ہے, 15ویں آیت کو بھی طرف پڑھیے گا, 11ویں باب کی 15ویں آیت. یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں تاکہ جو نچوڑ اس ریفرنس میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو ہم اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. 11ویں باب کی 15ویں آیت. اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا. ایسا نہیں کہ واپس نہیں جا سکتا تھا, پر خدا کے اس بندے کی وفاداری تیرے ہتھیار ہون گے. خداوندی وفاداری, خدا خود وفادار ہے اور اس کو وفادار لوگ ہی چاہیے. اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے, سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہے, اور آگے حالات اب اس کے خدا سے دور نہیں کر سکتے. ہر طرح کے حالات کو فیس کرتا ہے, لیکن دوسری طرف خدا ہے, اس کی تسلی ابھی تک نہیں ہوئی. 75 سال کی عمر میں یہ نکلا کیونکہ خدا ایک منصوبے پر کام کر رہا تھا. اس کی راہیں حکمت سے بھری ہیں, کون اس کو سمجھ سکتا ہے. 75 سال کی عمر میں نکلا,
کتنا انتظار جی؟ 25 سال. اور وہ 25 سال قربانی، محبت، وفاداری سے بھرے ہوئے. 25 سال کا انتظار، اور خدا نے اسحاق دے دی. اب اسحاق کی عمر ہوئی ہے 13-14 سال. یہ جو بیان میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے، ذرا واپس آ جائیے جو پیدائش کی کتاب میں سامنے پڑھا تھا. 22ویں باب کی دوسری آیت. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، اور آگے لفظ دیکھیے، اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختری قربانی کے طور پر چڑھا. اس ملک سے نکلے ہوئے 39 سے 40 سال کا عرصہ اس کو لگا. ابھی تک اتنا عرصہ گزر چکا ہے. 40 سالوں کے بعد طویل وفاداری اور خدا کے لیے اچھے جذبات ظاہر کرنے کے بعد 40 سال کے بعد وہ مقام آیا. ہم نے ریفرنس پڑھا تھا جہاں پر خدا نے یہ کہا، اب میں جان گیا. اب میں جان گیا. یہ پہلے یہ مقام کیوں نہیں آیا؟ یہ خدا کا وفادار بندہ، ایمانداروں کا باپ، وفاداری کی عظیم مثال ہے. یہ خدا سے محبت کی عظیم مثال ہے. یہ قربانی کی عظیم مثال ہے. اور یہ 25 سال اس انتظار میں گزارتا ہے، خدا مجھے اسحاق دے گا، خدا مجھے بیٹا دے گا، خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ سچا ہے. اور یہ اپنے خدا پر مکمل بھروسہ کرتا ہے. کچھ انسانی فطرت کے سبب سے ہمیں لغزش بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ ایمان کا سورما اپنے ایمان پر کھڑا ہے. تو اتنی بڑی قربانی کی لسٹ، لیکن یہ مقام اس کے پاس ابھی تک نہیں ہے. 25 سال تک بھی اس کے پاس یہ مقام نہیں کہ جہاں خدا یہ کہے کہ میں اب جان گیا. وہ بھی آگے ہے. سو خدا نے کہا اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے. اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں، کچھ تھوڑا جا کر لئیے خدا واسطے. ایک گلی میں ہم عبادت کر رہے تھے، ایک شخص نے کوئی 13-14 سال پرانی پرچی لا کر دکھائی، کہنے لگے دیکھیں بھائی صاحب میں خدا سے پیار کرتا ہوں. یہ میں نے چرچ میں 13-14 سال پرانی پرچی اسے سنبھالی. چلیں اچھی بات ہے، یہ خدا کو دینا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس پر، لیکن ہم تھوڑا سا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت تیر مار لی. خدا ہمیں کسی مقام تک لانا چاہتا ہے. وہ مقام، وہ معیار آپ طے نہیں کر سکتے کہ آپ سوچیں میں نے خدا کے لیے اتنا کر لیا، ایسا کر لیا، ویسا کر لیا، اب میں خدا کی نظر میں بہترین ایماندار ہوں. وہ مقام، وہ معیار آپ طے نہیں کر سکتے. یہ آپ کا خدا طے کرے گا. یہ کون طے کرے گا؟ خدا. وہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ اپنے کانوں کے سننے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ راستی سے فیصلہ کرتا ہے. بعض اوقات آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، کان کچھ سن رہے ہوتے ہیں، پر راستی اس سے بھی آگے ہوتی ہے. خدا کی آنکھیں تہ میں جانتی ہیں. سو خدا نے ابھی تک سلسلہ یہ سٹاپ نہیں کیا
پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اب تک ہوا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے اتنا کرنا بھی ناممکن ہو، مشکل تو خیر چھوٹا لفظ ہے، اتنا جتنا اس نے کیا ہم ضرور چھوڑنے کو تیار ہیں، ملک گھر جے اگے کوئی آفر اچھی ہوئے وہ پہنا سی ضرور چیک کرا اور خدا سا افغانستان کال دے، وزیرستان کال دے، یہ تو ساڈا دماغ خراب ہے، ہم میں مسیح کی عقل ہے، اسی عقل استعمال کریں گے، ایویں تھوڑی خدا نے عقل دی تھی۔ پر ایمان اس حالت کو کہتے ہیں جہاں پر آپ عقل کے تقاضوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا، یہ جو لفظ میں نے بولا نا خدا کی تسلی نہیں ہو رہی، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو کس مقام تک لانا چاہتا ہوں۔ آخر خدا نے یہ بتانا اور کہنا تھا میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں ابراہیم کا وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا، اپنا نام یہ رکھ لیا میں ابراہیم کا خدا ہوں، میری پہچان یہ ہے میں ابراہیم کا خدا ہوں، مجھے اس نام سے جانا جائے میں ابراہیم کا خدا ہوں۔ اور دیکھیں خدا ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرمایا، خدا نے بتایا میں ابراہیم کا خدا ہوں، نہیں شرمانے کا مطلب ہے اس کو اس میں کوئی پرابلم نہیں فیل ہوئی، الجھن نہیں فیل ہوئی، ایسا پاک کردار یہ خدا کا بندہ۔ آگے بڑھے گی، جب اس کو خدا نے کہا کہ اسحاق کو قربان کر جو تیرا اکلوتا، یہ دو لفظ یاد رکھیے گا، یہ آگے چل کر کام آئیں گے، جسے تو پیار کرتا ہے، جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا، اسے قربان کر، اسے قربان کر۔ اور یہ خدا نے کشتیوں کے اور سے نکلنے کے 39 سال بعد یہ دیکھیں خدا نے ابراہیم کو آزمایا، خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر۔ کیا خیال ہے جی؟ اب سنیے گا، ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے، اور خدا نے یہاں خود کہا کہ میں اب جان گیا۔ ہمارے پاس بھی یہ جملہ ہے، بھائی جی خدا نو پتہ ہے، فرق پتہ کیجئے، او دے بارے خدا نے جانے ہیں کہ انہیں کیتا ہے، اور اسی نہ کر کے آنے ہیں کہ خدا جانتا ہے۔ خدا نو پتہ ہے جیسی چرچ کیوں نہیں آئے، گلی چکڑی بڑھائی، خدا نو پتہ ہے سارے حالات ایس منٹ ٹائپ کیوں نہیں دے سکے، خدا نو پتہ ہے۔ ہم نہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر پایا، پر اس کے معاملے میں اس نے کیا اور خدا نے جانا کہ میرے بندے نے کیا ہے۔ اس لیے اے برکتاں خدا ابراہیم کی برکت میں چاہیے دی، باقی وہ دینا چاہتا ہے، برکت ابراہیم والی اور وفاداری زیرو۔ خدا نے اس کو کہا اسحاق کو قربان کر دے، یہ آسان نہیں تھا اس بوڑھے باپ کے لیے جو ایک وقت میں کہنے لگا، اس وقت تک اس کے پاس ریوڑ بھی تھے، مویشی بھی تھے، نوکر بھی تھے، پر خدا سے کہنے لگا تو نے مجھے دیا کیا ہے، تو نے مجھے، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں خدا نے دیتا کی ہے تو خدا اس جگہ دیتے ہوں کہ میں تینوں سارا کچھ ہی دے چھڑے۔ مصر بیٹے دی کہانی یاد جی، چھوٹا بھائی جب واپس آیا ہے، بڑا باہر ناراض ہو کر بیٹھا ہے، اور پتہ کی سوچ رہا ہے، مینوں تے کدی ایک بکری دا بچہ بھی خود نہیں میرے باپ نے دیتا، تو باپ کی سوچ کے بیٹھا ہے جو کچھ میرا ہے وہ ایک لفظ بھی چھڑ دیتا ہے، تیرا ہی
ہی کا مطلب ہے اب وہ اپنا حصہ لے چکا، اب سب کچھ دے رہی ہے. یعنی ان چیزوں کے لیے ہم ترستے ہیں جو خدا ہمیں پہلے ہی دے چکا ہے. صرف واقف نہ ہو. میرے لوگ ادب معرفت سے ہلاک ہو. ادب معرفت بڑی خطرناک چیز، جانتی نہیں کیا ہو چکا ہے. خیر کہنے لگا خیمے کے اندر لیٹا ہوا یہ خدا کا بندہ، اور سوچنے لگا خدا نے مجھے بیٹا نہیں دیا، کیا ہے میرے پاس؟ خانہ زاد میرے گھر کا وارث ہوگا. سو خدا اس کو کہنے لگا، خدا کا کلام نازل ہوا، اے ابراہیم خیمے سے باہر آ. یہ خیمہ وہ حالت ہے، وہ تنگ نظری کی حالت، وہ بے ایمانی کی حالت جس میں ہم خود کو قید کر لیتے ہیں، اور وہ تنگی ہے، بندشیں ہیں جس میں ہم خود کو باندھ لیتے ہیں. اور خدا نے کیا کہا؟ اس خیمے سے باہر آ. یہ خدا کا کام ہے، وہ ہمارے بند خیموں سے بھی باہر نکالتا ہے. اور آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھ. جب آسمان کی طرف نگاہ کی، خیمہ آدمی کی دستکاری ہے اور آسمان خدا کا خیمہ ہے. آسمان خدا کی دستکاری ہے. اس کو دکھایا کہ میں کتنا قادر ہوں. یہ آسمان میں نے تانا ہے، اس پر ستارے دیکھ اور ان کو گن، میں تیری نسل کو اتنا بڑھاؤں گا. اور جب خدا نے اس سے کلام کیا تو خدا نے اس کو کہا میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. تو سوچتا ہے کہ مجھے ملا کیا ہے؟ میں تیرا ہوں. جس کو خدا مل جائے کچھ پیچھے رہ گئے؟ سب کچھ اس کے پاس ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی امید، اتنا انتظار، اور اس کو مل گیا اسحاق، بڑھاپے کا سہارا. اسماعیل بھی تھا پر وہ لونڈی سے تھا. وہ خیر بہت ساری باتوں میں ہم نہیں جائیں گے. اسحاق سے بڑھاپے کی کسی بوڑھے شخص کو جب مردہ سا بدن سنے یاس کے بعد سارا نے حاملہ ہونے کی قوت پائی، امید کے سال گزر چکے تھے، اور جب ایسی صورتحال میں اولاد ملے تو اس کا ایکسپیرینس آپ کیجئے. کسی ایسے شخص سے ملیے جس کو بڑھاپے میں اس وقت اولاد ملی ہو جب کوئی اثار ہی نہیں تھی، تو آپ کو بھی پتہ چلے گا اٹیچمنٹ کتنی تھی. اب اسحاق سے محبت، اسحاق سے امیدیں، سارا دھیان اسحاق کی طرف، سارا پیار اسحاق کے لیے. اب یہ خدا کا بندہ اسحاق کو پا چکا ہے. 14 سال گزر گئے، محبت بھی خوب پروان چڑھ چکی ہے. اس وقت خدا نے کہا اسحاق کو قربان کر، اسحاق کو قربان کر. کیونکہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے شاید ہمارے معاملے میں وہ بھی ناممکن ہو، لیکن اس کے معاملے میں وہ ممکن تھا. اگر آپ وہ سب کچھ کر کے سمجھتے ہیں جو ایزیلی ڈویبل ہے، آپ وہ سب کچھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی یہ مقام آئے، تو پھر اچھا میں اس میں کوئی کنفیوز بھی نہ ہو. میں نجات کے لیے کچھ کر کے نجات پانے کی میں آپ کو تعلیم نہیں دے رہا. وہ یسوع مسیح کے کفارے اور اس کے کام سے ہو چکی ہے. خدا کی خوشنودی کی بات ہو رہی، خدا کی محبت اور وفاداری کی بات ہو رہی. جان دینے تک بھی ہے نا تقاضا. کب تک، کہاں تک وفادار؟ جان دینے تک بھی وفادار رہے. اور ان کو بڑا ہی خطرہ ہے ان ایمانداروں کو. یقین کیجیے جو بغیر کسی کے اکسائے، جو بغیر کسی کے مجبور کیے اپنی خوشی اور مرضی سے آسانی سے گناہ کرتے ہیں، وہ جان کب دیں گے؟ آپ ہر مسیحی سے پوچھیں، وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کر کہے گا ہاں میں یسوع کے لیے بننے کو تیار ہوں. نہیں تو کر لیجیے ٹیسٹ. ہاں جی کنے نے جڑے یسوع لے جان دے لی تیار نہیں؟ دیکھو نا ہوں نہیں تیار. ایوے لوگ بس
چلو ٹھیک ہے، جی نہیں تیار تھے پھر کوشش کریں جی تیار ہو جو. لیکن میں آپ کو ایک پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ مسیح کے لیے کبھی نہیں مرے گا جس نے مسیح کے لیے جینا نہیں سیکھا. مرنا بعد میں، اور مرنا بہت آسان ہے، ایک گولی لگتی ہے بس ختم. لیکن جینا روز سلیب اٹھانی پڑتی ہے. مسیح کے لیے جینے والے بن جائیں، پھر کبھی آپ مرنے سے نہیں ڈریں گے. مسیح کے لیے زندہ رہنا میرے لیے مسیح، اور مرنا کیا جی؟ نفع. سو جو سب سے قیمتی تھا، اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے، اکلوتے کا مطلب ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں. ایسا نہیں کہ چند ہزار دے دیے اور اگلے مہینے پھر آ جائیں گے. جو خدا نے مانگا ہے اس کا نعم البدل بھی کوئی نہیں. اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے، اور اگلا جملہ جس سے تو پیار کرتا ہے، بڑھاپے کا سہارا. ابراہیم مضبوط اعصاب کا مالک تھا، بڑا مضبوط. 3 دن کی تو منزل تھی. بوڑھے باپ کے بوڑھے بدن نے اور اس بڑھاپے میں اس ایماندار نے ہمت نہیں ہاری. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے فیصلوں میں بھی کمزوری آ جاتی ہے، وہ جذبہ نہیں رہتا. پر سبب پتہ کیا تھا؟ یہ ایمان میں ضعیف نہیں ہوا. اصل بڑھاپا ایمان میں ضعیف ہو جانا. ایمان کو چھوڑ دے، ایمان میں ضعیف نہیں ہوا. خدا نے کہا، اس نے لڑکے کو ساتھ لیا اور یہ چل پڑا. اور جب اس نے جا کر لکڑیوں کی اینٹوں کی قربان گاہ بنائی، پتھروں کی اینٹوں کی اس پر لکڑیاں رکھی، اور اس کے اوپر اپنے بیٹے کو باندھ کر رکھا، اور اب چھری اس نے پکڑی. اور چھری، آپ یہ مت سوچئے کہ اس نے نہیں کیا، اس نے اپنی طرف سے کر دیا. اور بائبل میں لفظ موجود ہے، اکلوتے کو نظر گزرانا. وہ اپنی طرف سے کر چکا ہے، پر چونکہ انسانی قربانی خدا نے کبھی بھی تقاضا نہیں کی. ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے. ہاں، یسوع مسیح جو خدا ہے اور ہماری خاطر بشر بن کر آیا، اس کی بات الگ ہے. وہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا کر، لیکن ادروائز کسی انسان کے لیے کسی انسانی قربانی کا کوئی تقاضا خدا نے نہیں کیا. جو افتہ جلادی کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا بھی معاملہ ڈیفرنٹ تھا. وہ قربان نہیں ہوئی، اس کو نذیر بنا دیا کہ اب اس اکلوتی بیٹی تھی، اب نام اس کا آگے نہیں چلے گا. یہ خیر ڈیفرنٹ سٹوری ہے. اب کیا ہوا جی؟ چھری ہاتھ میں، اور خدا نے آواز دی، لڑکے پر اپنا ہاتھ نہ چلا. کیوں نہ چلا؟ اس سے کچھ نہ کر، کیونکہ میں اب جان گیا. 40 سال لگے یہ اچیو کرنے میں. میں اب جان گیا تو خدا سے ڈرتا ہے. آگے سنیے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کی. بہت سارے ایماندار یہ آرزو کرتے ہیں، خدا پہلے ہی سب کو جانتا ہے، یعنی اب تو نے یہ ثابت کر دیا، تو اس آزمائش میں پورا اترا، ثابت ہو گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. ہم میں سے ہر کسی کی یہ آرزو ہے، خدا مجھ سے راضی ہو، خدا مجھ سے خوش ہو، وہ ابراہیم کی طرح کہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے. پر کرنا کچھ نہیں. میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. سارے منصوبے دسمبر چ بنتے ہیں. 25 دسمبر تو لے کے 26 تو لے کے 31 تک پورا سال اسی بائبل پڑھنی، میں اس سال دعا کرنی. ٹھیک ہے، جویں جنوری 1 آئی 2-4 دن اسی عمل کیتا، بس جنوری درمیان چ پہنچی تے سارے منصوبے ختم.
میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم خدا کے وفادار لوگ ہوں، خدا سے محبت رکھنے والے، اور ہم خدا کے لیے کچھ بھی کرنے سے باز نہ آئے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ایمانداروں کے باپ ابراہم کا مقام ملے اور خدا آپ کے بارے میں کہے کہ میں جان گیا ہوں یہ میری بندی مجھ سے ڈرتی ہے، یہ میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، ان کو مجھ سے پیار ہے، تو اپنے اسحاق چھپا کر مت رکھو. جنہیں اسی اتنے بیٹھے ہیں میرے ملا کے اسی وہ دیکھو تے ایک سی ساڑھے کو ہے بھی کئی نہیں، ہم اپنے اسحاق خدا سے طریق کرتے ہیں. اسحاق کون ہے؟ اسحاق ہر وہ چیز آپ کے لیے اسحاق ہے. آپ کا اسحاق جس سے آپ کو بہت پیار ہے، وہ اسی خدا نو دین لئی تیار ہاں جنہی گھٹ ویلیو ہے. پر خدا کی نظر کس پر ہے؟ خدا کی نظر اسحاق تے. یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی مجھ سے بڑھ کر کسی اور کو پیار کرتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے. اپنے اسحاق کو باہر نکالیے اور اسے خدا کے سامنے لائیے. اے میرے خدا، میرے لیے تو عزیز ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اسحاق ہے، یہ اکلوتا ہے، میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور مجھے تجھ سے محبت ہے، میں کوئی چیز تجھ سے باز نہیں رکھوں گا. پھر 40 سال کے بعد جو مقام آیا تھا، ناؤ آئی نو، اب میں جان گیا ہوں، اب میں جان گیا ہوں. یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. خدا تصدیق کرے، کوئی اور تصدیق نہیں کر رہا. بائبل مقدس میں صرف چند لوگ ہیں جن کی تصدیق خدا نے خود کی. میرا بندہ ایوب، اس جیسا زمین پر کوئی نہیں، وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا. تصدیق آسمان پر خدا نے کی، ایوب کی جو زمین پر رہتا تھا. جب آپ وفادار ہیں آپ کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے، آپ کی وفاداری آسمانوں پر درج ہوتی ہے. ہمیں زمین پر نہ تاج چاہیے، نہ صحرا چاہیے، نہ مقام چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں ہم خداوند کے حضور سرفرازی پائیں. اس عزت کے طالب رہو جو کس کی طرف سے ملتی ہے جی؟ خدا کی طرف سے ملتی ہے. پر اگر یہ اپنے بیٹے اسحاق کو چھپا لیتا، پتہ ایسا اس نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ ایمان کی حالت میں تھا اور یہ سمجھا میں اسے قربان کروں گا، اور خدا اسے مردوں میں سے جلانے پر بھی کیا ہے جی؟ قادر ہے. آج یہ بہت آسان ہے یہ جملہ بولنا، کیونکہ ہم نے بائبل میں پڑھ لیا ہے مردے زندہ ہوتے ہیں، نبیوں نے مردے زندہ کیے، مسیح نے مردے زندہ کیے، بائبل میں درج ہے. اور آج کئی خادم اور ایماندار بھی یہ کام کر رہے ہیں، کر لیتے ہیں، اور ہمارے پاس کئی رپورٹس ہیں، کئی ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں. آج ہم کہتے ہیں مردے، پر جب ابراہم نے یہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، ایک بھی مردہ اب تک زندہ نہیں ہوا. اس بات کو سمجھنا اور امیجن کرنا جو آپ کے مشاہدے اور تجربے میں نہیں آئی، اس بات کو سمجھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. پر اس کو سمجھ آ گئی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جان لیا. وعدہ کرنے والے کو کیا جان لیا تھا جی؟ سچا. وعدہ کیا تھا؟ اسحاق سے تیری نسل چلے گی. اب اس کے ذہن میں آ سکتا تھا ہجے تیری شادی بھی نہیں کی تھی، خدا نے کیا سی دے تو نسل چلے گی، اور خدا ہی کہہ رہے ہیں قربان کر دے. لگتا ہے خدا نے پروگرام بدل لیا. سوچ سکتا تھا پر نہیں سوچا. اس نے کیا سوچا؟ میں اسے قربان کروں گا، خدا اسے مردوں میں سے زندہ کرے گا. نسل اسی سے چلنی ہے، نسل اسی سے چلنی ہے، نسل اسی سے چلنی ہے. جب آپ ایمان کی درست حالت میں ہوتے ہیں، خدا گہری پوشیدہ اور امید باتیں آپ پر اشکارا کر دیتا ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا. خدا نے
ابراہیم سے جو آزمائش میں جو مانگا وہ معمولی چیز نہیں تھی، اس کے لیے اس سے بڑھ کر اس سے اوپر کچھ نہیں تھا۔ ہم نیچے نیچے کی چیزیں جو ہمارے لیے زیادہ دقت کا سبب نہیں ہے، آج ہم ایسے ایماندار ہیں جو کمفرٹ زون میں رہ کر خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ کبھی اس تفصیل پر ضرور غور کرنا، ہمارے ایمان کو بڑھا، اور یسوع نے ایمان سوال تھا ایمان کو بڑھا، اور جو جواب دیا اور جو ڈیٹیل بتائی اس پر بھی ذرا غور کرنا۔ کمفرٹ زون، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ خداوند کے لیے کچھ دقت تکلیف اٹھانی پڑے ہم نہیں اٹھانا چاہتے، تو پھر وہ یہ مقام بھی نہیں آئے گا۔ یہ درجہ بہت خوبصورت ہے، یہ مقام بہت اعلیٰ ہے۔ کسی سے آسمان سے تصدیق ہو یہ اسحاق، یہ ابراہیم ہے، یہ میرا بندہ ہے، اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور اب ثابت ہو گیا کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ اوپر سے تصدیق ہو، صرف نیچے والوں کی تصدیق کافی نہیں ہے۔ یہ بہن بہت اچھی ہے، یہ خدا کے ساتھ چلتی ہے، یہ بھائی بہت اچھا ہے، پتہ نہیں انہوں ابھی بھی پتہ ہے کہ نہیں کہ اندر کی خدا کی تصدیق کامل ہے، خدا کی تصدیق اب میں جان گیا ہوں۔ پر اسحاق کو بچاؤ گے تو اسحاق کون ہے جی؟ ہر کسی کے لیے اسحاق الگ الگ ہے، ہر کسی کے لیے اسحاق الگ الگ ہے۔ اسحاق کا مطلب یہ آپ نہ مت لینا کہ ہمارے کسی بیٹے کی بات ہو رہی، کسی کمارے کے پاس بھی اسحاق ہو سکتا ہے، کسی کماری بیٹی کے پاس بھی اسحاق ہو سکتا ہے۔ صرف بچہ اسحاق نہیں ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے۔ کئی ایسے اشخاص ہیں، کئی ایسی ہستیاں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں، بہت کچھ ایسا ہے۔ ہمارا اپنا آپ ہو سکتا ہے، ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی عزت پر ایک حرف نہیں آنے دیتے۔ ہماری انا اسحاق ہو سکتی ہے، ہمارا سٹیٹس، ہماری دولت ہمارے لیے اسحاق ہو سکتی ہے، کوئی ہمارا پیارا ہمارے لیے اسحاق ہو سکتا ہے۔ پر جب خدا مانگے اسے پکڑو اور لکڑیوں کے اوپر باندھ دو، پھر یہ مقام حاصل ہوگا۔ اب میں جان گیا ہوں۔ عبرانیوں کا خط میرے ساتھ کھولیے گا۔ عبرانیوں کا خط ہے 12واں باب 4 آیت۔ جی سب میرے ساتھ ہیں، جاگ رہے ہیں؟ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا۔ آگے لفظ کیا ہے جی؟ جس میں خون بہا ہو۔ مقابلہ کیتا ہے پر اونا ہی جنا نقصان تو بغیر جنا کو ہو سکتا ہے۔ اب تک ایسا مقابلہ، حق کی خاطر مار کھانا، سچائی کی خاطر دکھ اٹھانا، تم نے اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا۔ عبرانیوں کا خط سارے مقدسوں کو لکھا گیا، تم نے اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا، تو پھر وہ مقام کب آئے؟ جب اب تک مقابلہ نہیں ہوا تو خدا کیسے کہے کہ اب میں جان گیا؟ مقابلہ ہی نہیں کیا، کیا کرتے ہو؟ ہمت ہار دیتے ہو۔ تھوڑا بہت کر کے سمجھ تو میں نے بہت کر لیا۔ ابراہیم کی زندگی سے سیکھو، جب خدا نے اس کو آزمایا، پیچھے اتنی لمبی لسٹ تھی کہ زمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
پر خدا کا لیول اور معیار اپنا ہے. جو کچھ جو کچھ اب تک ابراہم نے کیا ہے وہ اس کے لیے ڈویبل تھا، وہ کر سکتا تھا، پر جو خدا نے اب کرنے کے لیے کہا ہے وہ مشکل ہے. وہ مشکل تھا ایک بوڑھے باپ کے لیے، اور اس نے کر دیا اور ثابت ہو گیا، مہر ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ آخری چند منٹ اب اپنی زندگی پر بھی ساتھ غور کیجیے. کیا میں اب تک دیکھا اگر کوئی مسیحی ہونے کے سبب سے دکھ اٹھائے تو وہ گھبرائے نہیں، شرمائے نہیں کہ یہ کیا ہو گیا، احتجاج نہیں شروع کر دے، بلکہ شکر گزاری کرے کہ میں یسوع کی خاطر دکھ اٹھانے کے لائق تو نکلا ہوں. جی 22ویں باب میں واپس آئیں گے، صرف چند منٹ اور. آیت سے، اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا، چونکہ تو نے یہ کام کیا. یاد رکھیے نجات کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر نجات پانے کے بعد آسمان پر جو مقام، درجات اور جو اجر ہے وہ کام کے موافق ہے. ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اس اجر سے مراد نجات نہیں ہے، نجات زمین پر ہی حاصل ہوتی ہے، اور نجات خداوند یسوع کے کام سے جو صلیب پر اس نے کیا اس سے حاصل ہوتی ہے، وہ ہم پا چکے ہیں. پر نجات یافتہ ہونے کے بعد ہم روحانی چیزوں کے لیے محنت کتنی کرتے ہیں؟ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، نہ کہ ان باتوں کی جو مسیح کی ہے. گریک ٹرانسلیشن کے مطابق مسیح کی باتوں کی فکر کسی کو نہیں، اپنی اپنی باتوں کی فکر میں. تو خدا نے کہا چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو طرح اکلوتا دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا. تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. لکھا ہے جب اس نے وعدہ کے وارثوں پر ظاہر کرنا چاہا کہ میں بدل نہیں سکتا تو وہ قسم کو بیچ میں لایا. عبرانیوں کے خط ہی میں لکھا ہے قسم خدا نے کس کی کھائی؟ قسم بڑے کی کھائی جاتی ہے. جب اس نے قسم کھانے کے لیے اپنے سے بڑا کسی، اچھا یہ قسم اس لیے نہیں کھا رہا خدا کہ وہ خود کو پابند کرے کہ کدھر میں نہ بدل جاؤں. خدا کبھی نہیں بدلتا. ان کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کو واضح میسیج دینے کے لیے، چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے. جب اپنی وہ درینہ خواہش جو آپ کو آپ کے مسیح سے دور کرتی ہے، جب وہ آپ کی درینہ آرزو جو خدا کی مرضی نہیں ہے، جب اس کو مذبح پر لا کر اس پر چھری رکھو گے پھر آپ کو مقام ملے گا. میں اب جان گیا، پھر خدا یہ وعدہ آپ کے لیے پورا کرے گا. میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی. ساڈا پتہ کی حال ہے، اسی لبتے رہنے ہیں برکت. اے جی دعا کرو پہ جی کادے آستے، بس برکت آستے. بعض باتیں بھی نہیں پتا کادے آستے. ڈھونڈنے سے پوری زندگی ڈھونڈتے رہو گے. آپ کو برکت کو حاصل کرنے کی، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو ان کی برکت کے مطابق برکت دی. آپ کو ویسا بننا ہے جہاں پر خدا قسم کھا کر کہتا ہے میں برکت پر برکت دوں. اسحاق نے تو ابراہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کی کہ اب میں نے بیٹا قربان کیا اب تو بھی کچھ وعدہ کر. یہ خدا کے اپنے اندر کی بات تھی، یہ اس کی محبت اور اس کا انعام اور اجر تھا. اپنی ذات کی قسم کھائی. ذات کی قسم کا مطلب ہے اگر میں بدل جاؤں تو میں پھر خدا نہیں ہوں، اگر میں پیچھے ہٹوں میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ
کہ اس نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا. اس کا مطلب ہے خدا اٹل ہو گیا, میں نے برکت دینی ہے اور برکت پر برکت دوں گا, اتنی برکت دوں گا. اور اس برکت کی انتہا پتہ کیا ہوئی؟ یسوع مسیح ابراہم کی نسل سے آئے. برکت کی انتہا دیکھیے, یسوع مسیح ابراہم کی نسل سے, اور لکھا ہے ابراہم کی برکت یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب غیر قوموں تک پہنچی. اور ابراہم کی برکت جو غیر قوموں تک پہنچی اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. ابراہم خدا پر ایمان لایا, سو خدا نے اپنے اس بندہ کو اس کی خوب وفاداری کا اجر دیا. آج اس میسج کا جو آپ کے لیے نچوڑ ہے, کیا خدا میرے بارے میں یہ کہے گا کہ میں جان گیا کہ یہ میری بیٹی مجھ سے پیار کرتی ہے اور مجھ سے ڈرتی ہے؟ کیا خدا میرے بارے میں کہہ پائے گا کیا میں نے ثابت کیا, کیا میں یہاں تک وفادار رہا؟ ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں جب خدا اسحاق مانگتا. اسحاق وہ چیز ہے جس سے آپ کو شدید پیار ہے. نام وہ چیز ملی, مر جائیں گے, جس کے بغیر جی نہیں سکتے. خدا کے کہنے پر وہ بھی دے دینا, خدا کے کہنے پر وہ بھی دے دینا. سب سے بڑھ کر ہمارے لیے یسوع ہے, خدا ہے. ہاللیلویا. کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی؟ نہ حال کی چیزیں اور نہ استقبال کی چیزیں, نہ تنگی, نہ تکلیف, نہ زندگی, نہ موت, نہ فرشتے, نہ کوئی اور مخلوق. کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ ہم نے اپنے ایمان میں اپنے باپ ابراہم سے سیکھا ہے, ہم نے اپنے خدا کے لیے سب کچھ کرنا ہے. ہاللیلویا. پر اگر حالت یہ ہے کہ اب تک ایسا مقابلہ ہی نہیں کیا, ایسا مقابلہ ہی نہیں کیا جس میں خون بہا. دیکھیں اس حد تک یہ جو خون بہا, اس کا مطلب کیا ہے؟ حق کی خاطر, گناہ کی مزاحمت میں سچائی پر قائم رہتے ہوئے یسوع کی خاطر کوئی بدن زخمی ہو جائے, کوئی اعضاء ٹوٹ جائے, کٹ جائے, کوئی نقصان ہو